نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین کرام، اقرا چینل پر یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں مختصر یاد دہانی کرا رہا ہوں اور میں ایک اہم اصل موضوع کی طرف، وقت مختصر ہے، میں واپس جاتا ہوں، مگر یاد دہانی یہ ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اپنی خوابوں کے لیے، مسائل کے لیے، اپنی رائے سے ہمیں مطلع کرنا چاہیں، شیئر کرنا چاہیں۔ یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کا ویو دوسرے حضرات تک پہنچ سکتا ہے اور اس پروگرام کے انتظار میں آپ رہا کریں۔ اب بڑی کوشش کے ساتھ کوشش کرتے ہیں آپ کے پاس حاضر ہوں اور توجہ کے ساتھ آپ اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ آپ کے بعد کسی نئے شخص کو نبوت نہیں دی جائے گی، کوئی نیا شخص نبیوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بس یہ معنی یاد رکھ لیں، روضہ رسول پر جاویں، یہ معنی بیان کریں، انشاءاللہ تعالی زیارت رسول نصیب ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے عمل، ایسا مقدس عمل جو اپنے خدا کے نبی کے قریب کرے گا، وہ یہ عمل ہے کہ جب آپ یوں فرماویں کہ اے اللہ تو نے اپنا آخری نبی بھیجا، اس آخری نبی کے میں آخری امت میں شامل ہوں۔ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے۔ اور دوسرے لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا جی کہ ان کا کیا سوال ہوگا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت اچھی طرح وضاحت کر رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب، مجھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بتائیں تاکہ میں ہر 24 گھنٹے وہ پڑھتی رہوں تو مجھے پریشانی نہ رہے، کامیابی ہو۔ جی، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے ہم دعا بھی کریں گے اور میرے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے بھی دعا فرماتے ہیں، میرے محرومین کے لیے بھی دعا مغفرت فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرماوے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرماوے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے اور اس جہان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہتر کا معاملہ فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرماوے۔ میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں، ہمارے محترم نے سوال کیا تھا کہ جو لوگ دوسرے ہیں، اپنے آپ کو کبھی یہ کہتے ہیں کبھی وہ کہتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے معنی وہ نہیں کرتے، نئے معنی کرتے ہیں۔ نئے معنوں میں سے کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے صرف نبی افضل ہیں اور نبی آ سکتے ہیں، کوئی کہتا ہے نبی تراش ہیں کہ نبی ہمارے پیغمبر نبی بناتے ہیں، اور بنایا کیا؟ ایک ہی بنایا۔ کوئی یہ معنی کر رہا ہے، کوئی یوں کہہ رہا ہے ہم نبی سے افضل ہیں، کوئی یہ کہتا ہے میرا وجود اور نبی کا وجود الیاذ باللہ استغفر اللہ ایک ہو چکا ہے۔ یہ معنی بھی سارے کر رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ ایک ہی نام جس نام کے ساتھ آپ نے کیا ہے، کبھی ایک معنی نہیں کر سکیں گے، کوئی ایک مطلب نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب فرشتے آ جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ خدا ہی رب ہے، وہ جواب کہے گا ربی اللہ۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ یہ کہہ دے گا کہ نبی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے نبی تو نبی بناتے رہے، 1400 سال کے بعد ایک کو نبی بنا لیا، تو اللہ فرمائیں گے اس نبی کا کیا جائیں، جاؤ ادھر، جی ادھر جاؤ، ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ یہاں راستہ نجات کا صرف اور صرف ختم نبوت کے اس معنی کے اندر ہے اور کسی معنی کے اندر نہیں ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی نجات کا مدار و مدار اس معنی کے ساتھ الحمدللہ بڑے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے، بڑے لوگوں کو جی۔ اور صرف خاتم النبیین کا مطلب سمجھے، ہمارے نزدیک مطلب یہ ہے، دوسروں کے یہاں اس کا مطلب کیا؟ ایک ہی آپ سوال کر لیں، ایک ہی پوچھ لیں، بھائی خاتم النبیین کا ترجمہ بتائیں جی۔ سیل آف دا پروفیٹ، اس کا معنی کیا؟ پیغمبروں پر مہر لگا دی گئی جی۔ تو ایک کبھی معنی یہ ہوگا کریں گے کہ نبی پیدا کرتے ہیں، کبھی معنی یہ ہوگا نبی کھولنے والے ہیں، کبھی معنی یہ ہوگا نبیوں سے افضل۔ یہ مختلف معنی کیوں ہیں؟ یہ اس لیے معنی ہے کہ ایک اور شخصیت کو داخل کرنے کے لیے جی، اور کسی اور شخصیت کو جب داخل کیا جائے گا، اس کا معنی کہ آپ کا ایمان
اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، انڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی، وہ جو فیملی کہے گی اس طریقے کے ساتھ ہوگا۔ تو مر ربوں کا من دینوں کا، جی، اور دین الاسلام، اسلام یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانے، آپ کی امت آخری امت، جی، اللہ کی وحدانیت کو مانے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے گا تو پہچان لے گا یہ ہے میرا نبی جس پر مجھے ایمان تھا۔ اور جب نبی پر ایمان نہ ہو کہ نبی ان کو بھی مانے اور یوں کہنے ہمارے یہاں اور بھی نبی ہے، اس نبی کے سارے فریم ورک کو آپ اپنے لیے استعمال کریں، اس نبی کے سارے ڈھانچے کو اپنے لیے استعمال کریں، اس نبی کی شریعت کو لے کر اپنے لیے کریں، اس نبی کو لے کر کے نبوتوں کو تقسیم کریں، اس نبی کے کلمے کو لے کر کے اپنا کلمہ کہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھ اور کہیں محمد الرسول اللہ کے معنی کے اندر ہماری شخصیت اندر چھپی ہوئی ہے، تو پھر جواب نہیں دیا جا سکے گا، جی، پھر جواب نہیں دیا جا سکے گا۔ اور یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صحیح جواب دے رہا ہے، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اس وقت بھی روئے زمین پر ایک وہ شخص گنہگار سے گنہگار کیوں نہ ہو مگر وہ عقیدہ ختم نبوت بیان کرتا ہو، اس کی قبر کو بھی کھودے، اور دوسری طرف وہ جو ختم نبوت کے معنی کو چھپائے یا منمانی ترجمے کریں یا جھوٹی نبوتوں کو پیدا کریں، تو قبر سے مٹی کو ہٹائیں تو نیچے چہرہ یہ بتا دے گا کہ صحیح عقیدے پر کون ہے۔ خدا تارے دکھاتا ہے، خدا دن کو تارے دکھاتا ہے، نبی کی ختم نبوت وہ روشن ہے، نبی کی ختم نبوت اللہ نے جس طرح میرا نبی چمکیلا ہے، سراجم منیرہ ہے، جی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بھی کھل کر بیان فرما دیا ہے، اللہ نے اس کے دلائل کھل کر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرماوے۔ جی، اعمال کو یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے، عقیدے کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ تعالیٰ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اس عقیدے کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا آخری نبی ہے، یہ ہماری آخری شریعت ہے، یہ ہماری آخری کتاب ہے، یہ ہماری آخری اذان ہے، یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے نام پر آخری مسجد ہے، جی، یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، یہی آخری امت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، اس کتاب کو، اس شریعت کو سب سے افضل بنایا، اعلیٰ بنایا، بلکہ اللہ نے اس امت کو مقام یہ دیا ہے کہ پچھلے دور کے نبی آ کر اس امت میں آ کر امتی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مقام ہے اس ہماری شریعت کا، ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہم امتیوں کو نبی بناتے ہیں۔ اب امتیوں میں سے نبی کس کو بنایا؟ ایک کی بنایا، وہ بھی 14ویں صدی کے اندر، وہ بھی گزر چکا، اور اس کی تعلیم کے اندر بھی کتنے معنی، مطلب یہ کہ پیدا ہو چکے ہیں، اور اس کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیا، اور اس کی تعلیم پر بھی عمل نہیں ہوتا، کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت یہ سراج منیرہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ختم نبوت پر انگلش کے اندر بھی ہم بیان کریں گے، بچوں کو اکٹھا کریں گے، ویک کے دوران شروع کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو اطلاع دی جائے گی۔ آپ کے اس موضوع پر جتنے سوالات ہوں، کسی وقت بھی ہو، آپ فقیر کو اور اس چینل پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر لے سکتے ہیں۔ اس موضوع پر دلائل کے ساتھ، الحمدللہ ایسے دلائل کے ساتھ، دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت ختم نبوت کے دلائل کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ الحمدللہ اللہ نے ہمارا نبی اتنا سچا بنایا، عقیدہ ختم نبوت اتنا سچا ہے، اتنا پکا ہے، اتنا پختہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کی ہر چیز کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ جی، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بنیاد ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کی وجہ سے ہماری ایمانوں کو روشن کیا ہوا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں، دنیا کے اندر سب سے بڑا قیمتی عمل جو اپنے نبی سے قریب ہونا چاہے، اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہے، اپنے نبی کی رضا حاصل کرنا چاہے، قبر کے اندر سوالوں کا جواب آسانی کے ساتھ دینا چاہے، جی،
اور اہل بیت کی محبت حاصل کرنا چاہے، صحابہ کرام کی عقیدت حاصل کرنا چاہے، تو وہ عقیدہ ختم نبوت کو یاد کر لے، پڑھ لے، بچوں کو پڑھائے، میرے نبی کے روزے پر جائے تو یہی کہے کہ اے میرے پیغمبر تو آخری نبی ہے، اے میرے پیغمبر تیرے بعد کسی اور کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ کسی اور نے اگر نئے شخص نے آ کر کہہ دیا کہ میں نبی ہوں تو اس کے بارے میں علل اعلان کہتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ دنیا میں اور جھوٹ ہیں لیکن سب سے بڑا جھوٹ یہی جھوٹ ہوگا۔ جی اگر یہ عقیدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے خدا نعمتیں کھولے گا، خدا نعمتیں برسائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کھول دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کا معاملہ کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے بیان کرنے پر روضہ مطہرہ میں عالم بالا میں سرکار دو جہاں خوش ہوتے ہیں، مسکرا ہوتے ہیں کہ میرا امتی میرے اس مقام کو یاد کر رہا ہے، میری اس نبوت کو یاد کر رہا ہے، میری اس شان کو یاد کر رہا ہے۔ جی رضا مصطفیٰ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ختم النبوہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں، بیان کریں، بچوں کو سمجھائیں، اور معاشرے کے اندر ہم بتائیں یہ ان امتیوں کی مسجدیں ہیں جو نبی کو آخری مانتے ہیں، یہ جو دوسری مسجدیں ہیں یہ آخری نبی نہیں، یہ ایک نئے نبی کو مان رہے ہیں، نئی شریعت کو مان رہے ہیں۔ شریعت ہی ہوئی کسی اور شخصیت کو ماننا، اس شریعت کو تبدیل کرنا ہوا کسی اور شخصیت کو دل کے اندر ایمان کا حصہ دینا، یہ چوتنی کی بات ہے اور توجہ کی بات ہے۔ اور ابھی قریب میں وہ دوسری جماعت کا جن کا ذکر کیا ان کے رائٹ مان ہان ابھی تازہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، جن کی وجہ سے عربی چینل چلا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سچا عقیدہ ختم نبوت ان کو سمجھا دیا ہے، اور مسلمانوں کی بڑی تعداد، مسلمانوں کی بڑی جماعت جن پر اللہ تعالیٰ کا سایہ شفقت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں ان کو شامل فرما دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سچا عقیدہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جو ہوگا جواب تب دے سکے گا جب کہ عقیدہ درست ہوگا، عقیدہ ختم النبوت ہوگا، وہ قبر کے اندر جواب دے سکے گا۔ عقیدہ توحید ہوگا تو تب جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر سکے گا اور سچا جواب دے سکے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی تو تھوڑی سی زندگی ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت میں جائیں گے۔ جی آخرت کے بارے میں سوچ لیں، یہ دنیا کے نظاروں کو چھوڑ لیں، قبر کے ان تینوں سوالوں کو ذہن میں رکھیں۔ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی پارٹی کام نہیں آئے گی، کوئی جماعت کام نہیں آئے گی، سچا عقیدہ کام آئے گا۔ اس سچے عقیدے کو ہم سمجھ لیں، یاد کر لیں اور اپنا لیں، بیان کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی جب ہمیں اپنے گھر سے نکالیں گے اور منو مٹی کے نیچے رکھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس جنت کو، اس قبر کو جنت اور گلزار بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ اس پر نازل فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدہ ختم نبوت پر ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے، اس توحید و سنت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جن ماں بہنوں نے اور ساتھیوں نے اس پروگرام کو سنا اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتے میں پھر حاضر ہوں گے، عقیدہ ختم نبوت پر مزید اور تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ انہی کلمات سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔